اچھا، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پرسوں ایک بیان دیا ہے کہ اگر کوئی افسر آپ سے رشوت مانگے تو اس کے سر میں اینٹ ماریں، تو اس پہ آپ کیا؟ اور اگر وزیر اعلیٰ رشوت مانگے پھر کیا کریں گے؟ ہاں، اور اس کے جو گھروں کی ایک لائن بنتی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے بھی گھر لے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا، اور ماضی میں ان کے ریکارڈ ہیں. تو بات یہ ہے کہ غیر ذمہ وارانہ بیان ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر مطلب ہے کہ اگر کل میں آپ کے سر پہ اینٹ مار دوں اور مجھ سے رشوت مانگے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ لہٰذا ان کو بولیں کہ اب وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ورنہ وزیر اعلیٰ اس قسم کے بیانات نہیں دیتے. وزیر اعلیٰ ذمہ وارانہ بیان دیتے ہیں. مرکز کے ساتھ جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرکز کے ساتھ صوبہ کنفرنٹیشن کرے گا تو ہمارا صوبہ پیچھے رہے گا. آپ کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے فارمر فاٹا کو 100 ارب کا روپے کا سالانہ وعدہ کیا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے صوبے میں ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے سی سی آئی کی میٹنگ میں جانا ہے، آپ نے این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے پیسے لینے ہیں. اگر اس قسم کی کنفرنٹیشن صوبے اور مرکز کی ہوگی تو ہمارا صوبہ پیچھے رہ جائے گا. ہماری تو یہ ہوگی کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ خیبر پختونخوا کو جو اپنا شیئر اس کو دینا چاہیے. صوبے اور مرکز کا جو کوارڈینیشن اچھی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب سے پچھلے دنوں ملے بھی ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سیٹ ہے، جو عہدہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے صوبے کا مقدمہ مرکز میں لڑے، اور جہاں پر اپوزیشن کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. 2 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد فوراً چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو ادارے وہ کہیں جو ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ جو مکمل ہو جائے گی، حکومتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد حکومت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ مشکل حالات ہیں، آئی ایم ایف کے پاس بھی حکومت جا رہی ہے، بجٹ بھی ہے، کوشش ہوگی کہ عوام کو بھی سہولت دے. عوامی اس میں پوری وہ ہے، امید ہے کہ یہ حکومت ہمیں ریلیف دے گی. مشکل فیصلے بھی حکومت نے کرنے ہیں، تو ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. اچھا فیصل صاحب، ہمارا الیکشن جو ہے وہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے. یہ اچھا، ہمارا الیکشن جو ہے وہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے، کہیں خلا میں ڈسکس نہیں ہو رہا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک پروسیس ہے، وہ ان کا ایک جمہوری پروسیس ہے. جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اپنے کمیٹیز کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، ان کے جواب دہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پر تو جو ہے اگر ماضی میں آپ دیکھیں، جو وزیر اعظم ہوا کرتا تھا وہ قومی سلامتی کی میٹنگز بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، ملک کی سلامتی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تھا. لہٰذا ڈسکشن آپ کو حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ ڈسکشن کرتے رہیں. الیکشن ہو چکے ہیں، حکومتیں بن چکی ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا فیصل صاحب، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسپیکر صاحب جو ہے وہ ریزرو سیٹوں کے انتخابات بھی مکمل ہو گئے، مگر ابھی تک وہ ان سے حلف نہیں لیا جا رہا. یہ کیا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ دیکھیں، اسپیکر کوشش کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ٹائیگر فورس کا بندہ ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ریزرو سیٹ والے اوتھ نہ لیں اور سینڈ میں اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں. وہ خائف ہے، کیونکہ وہ اس وقت، میں خود سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹارگٹ کیا اور اپوزیشن جو ہے اس وقت مل کر 5 سینٹ کی سیٹیں اس حکومت سے جیتے گی. لہٰذا وہ اس سے خائف ہے کہ ہم ریزرو سیٹوں سے اوتھ نہ لیں تاکہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں. ہم نے اس پہ ہم نے گورنر صاحب کو، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو ہے وہ لیٹر بھی لکھا ہے. گورنر نے کل اجلاس بلایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسپیکر ان سے اوتھ لیں گے، اگر نہیں لیں گے تو ہم ان کی قانونی کی چارجوئی کریں گے. اچھا فیصل صاحب، یہ موجودہ الیکشن کو بانی تحریک نے 6-7 ماہ کا وقت دیا ہے کہ اتنی ہی یہ حکومت چل پائے گی. انہوں نے 6 ماہ کی تاریخ دی، 6 ماہ کے بعد پھر ڈسکشن کر لیں گے. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تاریخیں دیتا رہتا ہے 5 سال کے، 6 مہینے، 3 مہینے، عید سے پہلے عید، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو جو ہے اب دیکھتے ہیں 6 مہینے بعد جو ہے ڈسکشن کر لیں گے کہ 6 مہینے بعد کون کتنی تاریخ دیتے ہیں. صاحب کب ریپلیس ہو رہے ہیں؟ ایسا کوئی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سنا ہے آپ کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری پارٹیز کا فارمولہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر بننے ہیں، اور سندھ اور بلوچستان میں PMLN کے گورنر بننے ہیں. تو ان کی لیڈرشپ نے، دونوں لیڈرشپ نے نام دینے ہیں، ابھی تک نام فائنل نہیں ہوئے. تو جب بھی لیڈرشپ وہ نام فائنل کرتی ہے تو اس کے بعد گورنر نوٹیفائی ہوں گے.